السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی اہمیت اور خصوصیت کا حامل ہے. اس کی بہت ساری فضیلتیں اور خصوصیتیں ہیں. انہی فضیلتوں اور خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت، ایک خاصیت اور ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں درجات بلند کیے جاتے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور دراز سے آئے ہوئے دو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کر لیے. تو دونوں میں سے ایک شخص بہت زیادہ نیکی کرنے والا تھا، نیکی کرنے میں زیادہ محنت کرتا تھا. تو جو شخص نیکی کرنے میں زیادہ محنت کرتا تھا وہ جہاد میں شریک ہوا اور شہید کر دیا گیا. دوسرا شخص اس کے 1 سال کے بعد مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر ہوں. اتنے میں ہی وہ دونوں شخص نظر آ گئے. تو جو شخص بعد میں انتقال کیا تھا اس شخص کو جنت کے اندر سے ایک آدمی آ کے بلا کر اندر لے گیا. اس کے بعد دوبارہ وہ شخص نکل کر آیا جنت کے اندر سے آ کر، پھر دوسرا شخص جس کو شہید کر دیا گیا تھا، جو پہلے شہید ہوا تھا، اس کو بعد میں جنت میں لے جایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ شخص تیسری دفعہ آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو آپ واپس چلے جاؤ، تمہارا ابھی ٹائم نہیں ہوا. تو جب میں نے صبح کیا تو لوگوں کے سامنے جب یہ بات رکھی، لوگوں سے میں نے یہ بات جب بیان کی تو لوگ تعجب کرنے لگے کہ آخر ایک شخص جس کو شہید کر دیا گیا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو شخص جس کو شہید نہیں کیا گیا، بعد میں مرنے والا شخص پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے. تعجب ہونے لگا لوگوں کو. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے پورا واقعہ سنا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا یہ شخص اس کے بعد، اس کے شہید ہو جانے کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول کیوں نہیں، ضرور زندہ رہا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ رمضان کا مہینہ پایا، پھر سال بھر میں اتنے اس نے سجدے کیے، اتنی نمازیں پڑھی. تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اتنی نمازیں پڑھی، کیوں نہیں. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی زیادہ دوری ہے درجات کے اعتبار سے. تو معلوم یہ ہوا ناظرین، اس میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اس حدیث میں کہ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا. تو رمضان کا اس میں تذکرہ آیا پہلے، اس کے بعد پھر نماز کا تذکرہ. تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان اور نماز یہ درجات کو بلند کرنے والے اعمال ہیں. تو رمضان کا مہینہ جہاں اور بھی اس کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں درجات بلند کیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، یہ اگرچہ خواب ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تصدیق موجود ہے. تو یہ حدیث بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونے کی وجہ سے. اور یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے. ابن ماجہ میں 3925 نمبر پر ہے، اور نسائی میں بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کتابوں میں ہے. اس کی سند صحیح ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ خواب جو ہے، اگر کوئی سچا خواب دیکھے
تو دوسروں سے بیان کر سکتا ہے. اور کوئی ایسا خواب دیکھے کہ کوئی شخص مر گیا ہے اور اس کو عیش و عشرت میں دیکھ رہا ہے، نعمتوں میں دیکھ رہا ہے، تو اس کے گھر والوں کو جا کے اگر بتاتا ہے اہل خانہ کو تو ان کو تسلی ہوتی ہے. تو ایسے بتلا سکتا ہے